السلام علیکم 10th کلاس الائٹ اسکول المعراج کیمپس کی طرف سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو لیکچرز دیں تاکہ آپ کے لیے سلیبس سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس لیکچر میں ہم اردو 10th کی بک کا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 3 پرستان کی شہزادی، جو اس کے رائٹر اشرف صبوحی ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات یاد کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اصل نام سید ولی اشرف تھا اور ادبی دنیا میں اشرف صبوحی کے نام سے معروف ہوئے۔ اس لائن کو انڈرلائن کریں کیونکہ اس میں اصلی نام اور ادبی نام جو ہے وہ دونوں پوچھے جا سکتے ہیں MCQs کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد نیچے والا پیراگراف دیکھیں۔ اشرف صبوحی کا سب سے بڑا کمال دلی کی زبان پہ عبور تھا۔ وہاں ہندوستان میں 2 طرح کی زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی تھیں، ایک لکھنؤ کی زبان اور ایک دلی کی زبان۔ تو ان کا جو طرز تحریر ہے وہ دلی کی زبان کا ہے۔ ان کی تحریروں دلی کے گلی کوچے معلوم ہوتے ہیں جہاں لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، مطلب عام گفتگو جس طرح ہوتی ہے، عام لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، اسی طرح انہوں نے اس کو لکھ دی ہے۔ تو لگتا نہیں کہ ہم کوئی کہانی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ ہم اس کے ہی کرداروں کے حصے ہیں۔ زندگی کے آخری ایام کراچی میں گزارے اور 22 اپریل 1990 کو دائمی اجل کو لبیک کہا اور کراچی ہی میں پیوند خاک ہوئے۔ پیوند خاک ہونے کا مطلب وہیں پہ دفن ہوئے۔ ان کی تصانیف دیکھیں۔ دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی، اور چند انگریزی کتابیں جو تھیں ان کے اردو میں تراجم کیے تھے۔ اب آئیں اس کی ایکسرسائز کی طرف دیکھیں۔ کویسچن نمبر 1، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ سیدانی بی نے گزر بسر کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیں۔ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی پر کس بات پر خوش تھے؟ میر صاحب اور ان کی بیوی اس لیے خوش تھے کہ سیدانی بی کو خدا نے بچوں کی تربیت کے لیے بھیجا ہے اور ایسی شریف، نماز روزے کی پابند، ہنرمند استانی، اور وہ بھی بغیر تنخواہ کے کہاں میسر آتی ہے۔ 3rd ہے، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو جہیز ٹانکنے اور سینے کے لیے بلوایا تھا۔ بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ 2 باتیں ہیں اور دونوں لکھنی ہیں ورنہ 1 نمبر کٹ جاتا ہے۔ ایک بات نہیں لکھنی آپ نے۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی پھل توڑیں اور کھائیں تو جس کھانے کا سوچیں اسی کا ذائقہ منہ میں آتا تھا، اور دوسرا جو ہے کہ جہاں سے پھل توڑا جاتا تھا وہیں پہ دوسرا پھل فوراً نکل آتا تھا۔ 2 باتیں ہیں اور یہ دونوں یہاں مینشن کی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے 1 لکھی ہوئی ہے لیکن آپ نے دونوں مینشن کی ہیں کہ جہاں جو بھی سوچ کے کھائیں اس کا مزہ آتا تھا، اور جب پھل توڑتے تھے تو جب پھل توڑتے تھے اسی وقت وہاں پہ دوسرا پھل نکل آتا تھا۔ آگے چلیں، MCQs دیکھیں اس کے۔ سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ یقیناً اشرف صبوحی۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں، ان کا ہنر کی تعریف کرتی تھیں، ان کے ہنر کو مانتی تھیں۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے۔ سیدانی بی کو کھانے میں کیا مرغوب تھا؟ بونٹ پلاؤ، وہ جو چھولیے کا پلاؤ ہوتا ہے، گرین چنے جو ہوتے ہیں۔ پرستان میں پھلدار پودے بڑے بڑے تھے۔ کتنے بڑے تھے؟ بالشت بھر۔ بالشت بھر کیا ہوتا ہے؟ 1 ہاتھ کی ہماری جو لمبائی ہوتی ہے اس کے مطابق۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ، کالم والا آتا نہیں ہے اس میں، یہ خالی جگہ دیکھیں، یہ بھی MCQs کے طور پہ آ جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا ڈیش میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا۔ کہاں مقام تھا؟ قلعے میں، محل میں، دربار میں۔ تو اس کی صحیح آپشن ہے قلعہ۔ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ اس کے والدین فوت ہو گئے تھے، تجارت میں خسارہ ہو گیا تھا، یا وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہاڑوں سے کہا، کم بختوں منہ سے کچھ تو کہو، پھوٹو یا بولو، پھوٹو۔ پرستان میں اسے ڈیش لے کر گیا۔ کون لے کر گیا؟ پریزاد، فرشتہ یا جن۔ اس کا صحیح آنسر ہے پریزاد۔ بادشاہ نے اسے ڈیش میں انعام میں دیا زیورات، جواہرات، ملبوسات، جواہرات۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے اس کا جو ہے یہ گرامر والا پارٹ وہ دیکھیں۔ ذیل کے جملوں میں سے ذو معنی الفاظ الگ کر کے ان کے معنی لکھیے۔ بارشوں سے آئینے کی جاتی رہتی ہے آب۔ آب کا مطلب چمک بھی ہوتا ہے اور آب کا مطلب جو ہے وہ پانی بھی ہوتا ہے۔
سوات میں کون کون سی کان ہے؟ کان جو ہے وہ ایک جسم کا عضو بھی ہوتا ہے، اور کان معدنیات نکلنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پر تھان آنے لگے۔ تھان پر تھان کپڑے کا ایک بڑا رول جو ہوتا ہے جس میں بہت سارے سوٹ لپیٹے ہوتے ہیں، اس کو بھی تھان کہتے ہیں، اور تھان پر تھان کا مطلب گھوڑا باندھنے کی جگہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہے حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ دار سولی کو کہتے ہیں جہاں پہ پھانسی دی جاتی ہے، اور دار مقام اور جگہ بھی ہوتا ہے۔ جہاں چاہ وہاں راہ، چاہ کنویں کو بھی کہتے ہیں، اور چاہ چاہت بھی ہوتی ہے۔ الفاظ متضاد دیکھیں اس کے: لطیف، کثیف، شب، روز، نشیب، فراز، جفت، طاق، شیریں، تلخ یا کروا، تریاک، زہر، خشک، تر۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب اس کی دوسری ویڈیو دیکھیں جس میں اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں۔